اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنرل صاحب کے ایک یوٹیوب کے ایک لیکچر میں سن رہا تھا پاکستانیوں کے بارے میں۔ میں تھوڑا اپنے بارے میں بتا دوں۔ میں ریکوری کا کام کرتا تھا، قسطیں اکٹھی کرتا تھا، تو ساتھ میں مولا علی کے جو کال تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں تھی، قرآن تھا، وہ ان کی پوسٹیں کرتا تھا پارٹ ٹائم گھر آ کے۔ تو وہاں پہ کافی فیمس ہوا، لوگوں نے کافی حوصلہ افزائی کی، کافی دوست تھے۔ فیس بک پر پرانے والا میرا ہینگ ہو گیا، وہ پتہ نہیں کدھر ہے ابھی اکاؤنٹ، تو سب ٹھیک تھا۔ اب جب یہ فیمس ہونا شروع ہوا تو پھر یہ مذمت گھر سے شروع ہوئی تھی، گھر سے روکا گیا تھا مجھے سب سے پہلے اٹیک، وہ بھی بڑے بھونڈے طریقے سے، مین کے بغیر بتائے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہوا یہ کہ ایک ابھی گل امریکہ سے، اس کے ساتھ بات ہوتی تھی، اس نے ایک دن مجھے فون کیا، تو میں اس وقت کام کر رہا تھا حاجی علی احمد کے پاس۔ تو اس نے کہا دیکھی دکان وغیرہ یہ کام کرتے ہوئے، ظاہر ہے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بعض دفعہ۔ تو کہا کتنے پیسے لیتے ہو؟ میں نے کہا 12,000۔ انہوں نے کہا ہمارے کتنے بنتے ہیں؟ میں نے $80، گزارا ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا کر ہی رہا ہوں، ہو تو نہیں رہا تھا، کیونکہ 10-15 دن پہلے تو میں خدا سے بات کر رہا تھا اپنی، یا اللہ جی اگر یہی ایمانداری کا صلہ ہے تو پھر میں ان جیسا ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غصے میں الہام ہوا نا یار، صبر بھی کر، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ اگر میں تمہاری مدد کرنا چاہوں تم غصہ تو نہیں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں کرتا، کیا کرتا، کسی طرف سے کوئی مدد کی امید ہی نہیں تھی، ساتھ دینے کے بجائے ٹانگیں کھینچی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے کھینچی جا رہی تھی، ایک راز ہے انہوں نے چھپانا ہے، ایک نیا بنانا ہے، یہ تھا۔ تو پھر کیا، میں کام نہیں چھوڑا، میں نے 1 مہینے بعد میرے نا کمر میں درد شروع ہوئی، تو کوئی انجیکشن وغیرہ لگوا کے گولیاں وغیرہ کھا کے میں کام کرتا رہا، لمبے ٹور پہ جاتا تھا موٹر سائیکل پہ، تو میرا ریڑھ کی ہڈی کا جو پیچھے درد شروع ہو گئی مجھے، تو پھر مجھے کام چھوڑنا پڑا۔ میں نے جب الٹرا ساؤنڈ کرایا، الشفا سے ہی کروایا تھا میں نے، اب دوبارہ نہیں جاؤں گا، یہ رشتہ دار ہے، کوئی پتہ نہیں زور چل جاتا ہمارے فیملی کا۔ تو وہاں پہ اس نے کہا کہ بھائی اب دوائی نہیں کھانی، آپ نے 6 مہینے یا 4 مہینے پیدل چلنا ہے، اور ساتھ میں دہی وغیرہ کھانی ہے، یہ دودھ وغیرہ پینا ہے، کیونکہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں نا وہ کیلشیم سے خالی ہوگی۔ چلو جی، اب میرا تو کوئی دوست بھی نہیں تھا یہاں پہ، تو میں نے آ کے بتایا کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا، تو اس نے کہا، تو اس نے صحیح بتایا، مشورہ صحیح کیا، کیونکہ وہ بھی میڈیکل سے تعلق رکھتی تھی۔ تو میں نے کہا میں واک تو کر لوں گا، لیکن کوئی ہے نہیں جو لوگ ساتھ میں جاتے ہوئے۔ اس نے کہا چلو میرے ساتھ باتیں کرتے جانا۔ تو جی اب اس کے ساتھ صبح میں نے نکلنا، فون ویڈیو کال کرنی، اور ساتھ میں باتیں کیا تھی، دین کا، صوفیزم اور اسلام کے بارے میں یہ باتیں تھیں۔ کبھی کبھی اگر اسلام پہ اعتراض ہو جاتا تو میں کھل کے بولتا کہ یہ ہمارے اسلام میں کوئی خامی نہیں ہے، ہم لوگوں میں کمزوری ہے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے گھر 2 مہینے ہو گئے جب 200 کر کے آئے، اس میں 20,000 بنتا تھا، اور 12,000 یہ کتنا 32 ہو گیا، اور 7,000 کرایہ تھا دکان کا اس وقت، 7-8,000 تقریباً، یہ میرا 35-36 ہزار روپیہ آتا تھا۔ تو اس میں امی کی عدت بھی تھی، والد فوت ہوئے تھے، تو خرچہ بھی کافی تھا، تو وہ چلتا رہا۔ اب اس نے کہا کہ اس وقت میرے ذہن میں یہ چیزیں تو تھی نہیں، کوئی پالیٹکس یہ وہ، یہ سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی کام پہ لگ جاؤں، یا کوئی اچھا موقع مل جائے کہ میں بچوں کو عزت سے اچھے طریقے سے وہ جو چاہتے ہوں وہ تعلیم پوری کروں۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر آپ کا سہارا بنوں تو آپ میرا سہارا بن جائیں۔
میں نے یہ بات اپنی امی کے ساتھ کی، اپنی بیوی کے ساتھ کی، ایون اپنی سس نال کی تھی۔ انہیں مسئلہ ہی کون نہیں، لے پتر تو تینوں ایک رب نے موقع دے دیتا، تو اپنے بچوں کی بات کرنے والے اندر نال بھی وفا کریں۔ میں باتوں میں آ گیا، لو جی اب وہ پیسوں کے لیے یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس نے آنا تھا، اس نے ویزا اپلائی کرنا تھا، ایتھے رولا پی گیا۔ اب میں سوچا بھی تسی مینوں کتنے ذلیل کرا دیتا ہے، بھی ایک وعدہ کر کے تو آپ مکر رہے ہیں سارا۔ وہ کیا ہوا، وہ ایک بڑے ہی جوتے پڑے برادری میں مجھے، اور بدنام بھی کافی ہوا، اور یہ خوش بھی ہوئے کہ دیکھا ہم نے، نہیں تو مجھے پہلے ہی کہہ دیتے کہ میں ایسے پیسے نہیں چاہتی، میں آدھے میں گزارا کر لوں گی، وہ کوئی چکر نہیں تھا۔ تو یہ ایسے ہوا، تو اس نے 2 دفعہ ویزا اپلائی کیا ٹیکساس سے، پاکستان امبیسی نے اس کو ویزا نہیں دیا۔ میں یہ سمجھا شاید میرا سٹیٹس ہے یا جو میرا گاؤں ہے وہ کوئی تھوڑا تھرڈ ورلڈ ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے ویزا نہیں دیا۔ لیکن اب سمجھ آ رہی نا کیوں نہیں دیا، کیا وجہ تھی، کیا میں اتنا ہی امپورٹنٹ تھا جو جس کو سارے نکما یا بے ضرور بولتے ہیں۔ یہ باتیں چل رہی تھی، بہرحال 2 دفعہ انہوں نے ویزا اپلائی کیا۔ میں نے بھی ڈیورس میں خود دے دیتا، ڈیورس اسٹامپ پہ چلنا، ان کے کہنے پہ آ کے میں نے جس طرح انہوں نے کہا میرے بھائی نے اور دوسرے لوگوں نے، وہ میں نے تقریباً 1,00,000 روپیہ ضائع بھی کیتا، اور وہ بھی ضائع ہی ہوا، وہ فراڈ ہو گیا میرے ساتھ، اوپر سے میرا نام بھی خراب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، تو 2 دفعہ جب اسے ویزا نہیں ملا تو تقریباً اس کے ساتھ انہوں نے کہا مجھے بتا دیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اب مجھے آپ ویزا کیوں نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا کہ جو جس کو ملنے جا رہی ہے نا وہ بندہ نہیں ٹھیک، اس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے ہم نے آپ کو ویزا نہیں دیا۔ وہ بات ختم ہو گئی۔ اب مجھے تو پتہ نہیں یہ کون ہے، تھے یہ مجھے، وہ ابھی گل تھی، وہ مجھ سے اسلام کی باتیں پوچھتی تھی۔ دوسرا جو بندہ آیا اس نے کہا یار میں پریشان ہوں، واقعی بال اڑے یہ وہ، اس کا ٹھیک ہے الحمدللہ، وہ اچھی مین کے اب بہترین لگتے ہیں، سنڈی پال ہے اس کا نام۔ اب اس نے $100 بھیجنا شروع کر دیا، ظاہر ہے کیونکہ ادھر میں کوئی کام نہیں کر سکا تھا، کیونکہ چائے کا سٹال بھی میں نے بنانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی نہیں لگانے دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہماری بستی ہو جائے گی۔ ہوٹل لیا تھا میں نے ٹھیکے پہ، وہ بھی میں کلا رہ گیا، وہ بھی میرے پیسے مر گئے۔ اس طرح بڑے کافی حادثے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے یہ مجبوراً کرنا پڑا۔ مجبوراً میں یہ چاہتا تھا کہ مجھے آپ میری مدد کریں تاکہ میں کورٹ میں جا کے اپنا کوئی انصاف لے سکوں، لیکن کسی نے انصاف کے لیے لڑنا کیا بھیک مانگنا سکھا دیا، تھوڑے تھوڑے پیسے لگا دیے۔ اب وہ آہستہ آہستہ جو کام میں کر رہا تھا نا، اس کے آگے لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی۔ ادھر تو ہو ہی نہیں تھی، انٹرنیشنل طور پہ بھی کام نہیں ہے، پیسے یہ میں تو کسی سے مانگتا تو نہیں تھا، بس 2 بندے تھے میرے، سید صاحب اور سنڈی پال۔ ان کے ساتھ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کام کے آگے آ رہے ہیں، تو میں نے شیخ عبداللہ تھا، میرے رشتہ دار تھے، میں نے ان کے پاس کیا، میں نے کہا میرے پاس یہ مکان ہے اور ایک دکان ہے، آپ یہ لے لیں مجھ سے، آئیں آپ لے لیں، کیونکہ میں جو کام کر رہا ہوں نا اس کے آگے بڑا پرابلم ہے، مجھے میرے کام کے آڑے آ رہا ہے، عزت کے لیے اچھا نہیں ہے، تو میں یہ اچھا محسوس نہیں کرتا۔ میں خود چل کے گیا کہ آپ آگے آئے، جو لکھوانا ہے مجھ سے لکھوا لیں۔ کسی نے کوئی میری بات نہیں سنی، ان کا مطلب یہ تھا کہ چپ کر کے چوراما کو چھڈ کے نس جائے، وہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ میں کہتا تھا کوئی آگے آئے، ان کی میں ان کو حوالے کر دوں، چلو کم از کم کوئی تو ذمہ داری لے، ایسے کیسے چھوڑ کے میں چلا جاؤں۔ یہی اسکیم تھی کہ اس کو ٹارچر کرو، یہ بھاگ جائے، گھر سے بھی اور باہر سے بھی، یہ چیزیں جاری تھی۔ اب میں نے کئی دفعہ جب میں قرآن مجید شیئر کرتا تھا تو گھر میں پرابلم ہوتی تھی، روکا جاتا تھا مین۔ اب کیا میری وہ قرآن کی وجہ سے میری وہ لگی ہوئی نا پابندی ساری، تو وہ کام جو آہستہ آہستہ فالوور کٹنے شروع ہو گئے، تو کیا ہوا، میں نے پھر بھی ہمت نہیں آ رہی،
2-3 دفعہ میں نے ہر ایک کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ آپ آئیں یہ چیز لے لیں اور میں کم از کم انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کر لوں. اور دوسرا یہ پرابلم تھا کہ مجھے وہ جو ہوتے ہیں پن نمبر یہ وہ اس کا نہیں پتہ. میں نے کئی دفعہ کہا کہ یار کوئی ایک بندہ میری مدد ہی کر دے، اس کو بہتر طریقے سے کر لوں گا. کسی نے کوئی نہیں سنی. اب وہ بتائیں مجھے کہ یہ جی پیسے لے لیے ہیں، کیسے لے لیے ہیں، کیوں لے لیے ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو بھی اچھی نہیں لگتی، زیب نہیں دیتی، کیونکہ یہ تو ایک پری پلاننگ تھی، کیا گیا میرے ساتھ. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ایسے ہوگا میرے ساتھ. میں نے تو یہی کوشش کی تھی. لاہور گیا تھا، میں ہاسٹل میں رہ رہا تھا. کیوں ہاسٹل میں رہا تھا؟ تنگ بڑا کیا جا رہا تھا گھر میں. وہ انہوں نے بتایا کہ یہ 2 نمبری ہو رہی تمہارے ساتھ، تمہیں جان کے غصہ چڑھایا جا رہا ہے. میں تو سیدھا سادھا سا پہلے بندہ تھا، اب تھوڑا سا میں قوم ہوا ہوں. میں لڑ پڑتا تھا. تو لڑنا کیا تھا، بھی اونچی بولتا تھا، میں غصے میں بول دیا. اب مجھے پتہ چل گیا کہ میری ریئل اینمی کون سی ہے، تو ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا. پہلے تو میں ان کو اپنے سمجھتا تھا تو غصہ کرتا تھا. اب غصہ چھوڑ دیا میں نے. نہ ہی تو ہم نے کسی سے پیسے لیے، اگر لینے ہوتے نا تو بڑا پہلے کا لے لیتا. اب جو لوگ بک رہے ہیں نا آہستہ آہستہ کر کے، پہلے میں بکتا. الحمدللہ میں نے جیسے بھی تیسے بھی دین کا کام کر رہا ہوں، پاکستان کی خدمت کر رہا ہوں. آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے جو قربانیاں پاکستان کے لیے دی ہیں ایک فوجی نہیں دے سکتا. کارگل کی جنگ بھی میں جو لوگ بھاگ رہے تھے میں ادھر آ گیا تھا. چلو پاکستان کی خدمت کریں گے. جب وہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تب بھی میں ادھر تھا، آ گیا تھا، لوگ بھاگ رہے تھے. یہ 2 دفعہ میں آئے ٹکٹ بھر کے، کام چھوڑ کے. تو آپ پاکستان کے بارے میں میری محبت ہے نا وہ آپ لوگوں سے زیادہ ہے. اب رہا پابندی تو میرے اوپر ساری لگی ہوئی ہے. ہر طرح کا ٹارچر کیا جا رہا ہے. ابھی بھی ٹریفک میں 4 گاڑیاں نکل آتی ہیں موڑ پہ، گالیاں نکالی جاتی، بڑے بڑے گندے مذاق کیے جاتے ہیں بیٹیوں کے نام پہ. یہ سارا کر رہے ہیں اور میرے یہ گھر والے ساتھ میں شامل ہیں. ہوا کیا، جب انہوں نے بہت زیادہ مزاحمت کی نا تو ان کو پتہ چلا کہ اب ہم ہو جائیں گے، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے، کیونکہ لوگ ان کے خلاف بھی ہو گئے تھے تھوڑے. تو یہ چپ کر کے نا ساریاں وہ میری بیوی بیٹیاں لے کے نا لاہور چلی گئی. میں سویا ہوا تھا، میں اٹھا تو میں نے دیکھا کوئی بھی نہیں گھر میں. گلی میں وغیرہ میں پتہ کیا وہ اڈے پہ جا رہے تھے، فون کیا جی ایسے لاہور آ گئے. کیا کرتا، کیونکہ اس طرح انہوں نے 100 دفعہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ، ایک کھلونا بنایا ہوا ہے. چلے گئے. کوئی 2 ہفتے بعد پھر سالے کا فون آتا ہے جی وہ اپنا چکو اپنا پار، یہ ہے وہ تسی اپنے پال بھی نہیں سکتے. یہ وہ حالانکہ میں جیسے بھی تیسے بھی ان کو اچھا چلا رہا تھا، اچھی سکولنگ کر رہا تھا، اچھے نمبر آ رہے تھے ان کے. انہوں نے ان کو آزادی دے کے نا خراب کیا. ان کو بچے ہیں، ان کو آپ تھوڑا کھلا دے دیں، ان کو اور ذرا آپشن دے دیں تو وہ کیا کریں گے. وہ تو زیادہ آپشن والے بھی جہاں پہ آزادی ہو. یہاں پہ آزادی اس لیے نہیں دے سکتا تھا کہ وہ علاقہ ہی ایسا تھا. اگر کسی بڑے شہر میں ہو، پڑھے لکھے ہوں، تو میں تو خود ان کو سپورٹس کی بیڈمنٹن سکھاؤں، کرکٹ سکھاؤں. تو یہ چیزیں ہوتی رہیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا، کوئی نہیں آیا. اب کیا ہوا، ادھر سے میں لے کے آیا ہوں جو میرے سالے نے کہنا لے آیا بڑی بدتمیزی کے ساتھ. میں نے سمجھایا پتر تہاڈا کوئی بھی نہیں آ جاؤ میرے نال. بدو بدی اتنے لے آیا. ایتھے 3 دن ہوئے تھے رہے. اب میں سوچ رہا تھا لاہور چلا جاؤں، یہاں پہ رہنا مشکل ہے. تو میں نے کہا بیٹا اپنی نا پیکنگ وغیرہ کرو، ہم لاہور چلتے. یہ بات کرتے میں نہانے گیا ہوں، پیچھے میں نے دیکھا بیٹیاں نہیں ہیں، تینوں ہی بالکل نہیں. اب میں نے ادھر ادھر دیکھا، پوچھا، سامنے سے پوچھا، آسان نہیں پتہ. بعد میں نے جب پوسٹ کی کہ میری بیٹیاں نہیں ہیں یہاں پہ، تو پھر میری بیوی کا فون آیا، وہ آنٹی فمیدہ کے گھر. میں خالو امانت کے پاس گیا. میں نے کہا یار یہ میرے ساتھ کیا مذاق کرتے ہو. اب میں تو تمہارے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیتا، نہ ایک آنے کی تم لوگ مدد کرتے ہو میری، اوپر سے یہ ٹانگیں کھینچنے والا کب. اس نے کہا یار میں ان کو بھیج دیتا ہوں. وہ وہاں سے قصور چلی گئی. یہ ہوا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اب مجھے دکھ تو بہت ہے کہ بیٹیاں نے کیوں جانا کیا، کیوں چلی گئیں وہ. کیوں کہ میں ان کو ایک ڈسپلن سکھا رہا ہوں، پردے کا، آنکھ کے پردے کا، سچ جھوٹ کا، یہ چیزیں سکھا رہا ہوں.
وہ دنیا سکھا رہے ہیں. اب بدنام میں ہو رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں میں پردے کے خلاف ہوں. یار پردے کے کیوں میں خلاف ہوں گا؟ پاگل ہوں میں؟ پردے کا جو غلط استعمال ہے نا اس کے خلاف ہوں میں. وہ پتہ چل جاتا ہے، آنکھوں سے پتہ چل جاتا ہے. پردہ پورا کیا ہو، آنکھ دوسروں کے اوپر ہو تو وہ تو پتہ چل گیا نا. یا اس میں دوسرے بھی ایلیمنٹ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن جو پردہ صحیح کرتا ہے میں تو اس کو پسند کرتا ہوں. لیکن اس کا غلط استعمال کے خلاف ہوں، کیونکہ ہو جاتا ہے. یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اس لیے میں چیزیں کہہ دیتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر کنٹرول کریں. میں خلاف نہیں ہوں. عزت ہے یہ ہماری ایک شناخت ہے. عورت کا ہے کہ یہ زیور ہے حیا. اب حیا نہ ہو تو پھر جو مرضی کر لے. یہ چیزیں ہو رہی تھی سارا کچھ. اب مجھے بتائیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی میں نے ان کو پردے کے خلاف ہوں. یہ میرے کہنے پہ وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ جو چاہتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے جو انہوں نے استعمال کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا ہے. اب ان کا اور کیا استعمال، یہ جو گھر ہے یا وہ دکان ہے اس کے پیچھے پڑیں گے، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں. بس یہ ان کے پروگرام ہے. انہوں نے مجھے انہوں نے مجھے سدا دیتا ہے جی اس قسم کا کہ وہ لڑکیاں آپ کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی، ماں کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتی، ہمارے ساتھ رہنا چاہتی. آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بیچ کے کچھ پیسے دے دیتا ہوں، کچھ تھوڑے سے آپ خود رکھ لیتا ہوں. لیکن یہ زیادتی ہے، کیونکہ وہ ماں میری بیوی اور یہ ایک ہی ہیں. ان کی ایک ہی صلاح. یہ سکیمیں ساری زندگی میرے ساتھ چلتی رہی ہیں. اس کی وجہ جائیداد تو نہیں ہوگی، کیونکہ جائیداد تو انہوں نے پہلے لے لی تھی. میرے بھائی نے نکال لی تھی اچھے والی. یہ کوئی بڑا گہرا مسئلہ ہے. اس کے لیے میں تھوڑی سی بھی ٹرائی کرتا ہوں تو مجھے تھریٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، دھمکیاں مل. ڈرتا نہیں ہوں میں، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میرے پاس ایکسٹرا پیسے ہوں کہ میں جا کے کوئی لائر کر کے عدالت میں کیس کر سکوں. اگر یہ میں کر گیا نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. لیکن میرے پاس پیسے ہی اتنے ہوتے ہیں جس پہ ہمیشہ مہینہ گزارنا ہوتا ہے. اس میں بچوں کا بھی اب ایک مہینہ ہوگا، بچوں کو پھر بھی ابھی میں نے 5,000 روپیہ دے کے بھیجا ہے تو کپڑے لے لینا. لیکن وہ ادھر چلیں گے. اب ادھر سے لاہور چلے جائیں گے. اس میں بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ دین کی تعلیم دینے کی کوشش کی، زبردستی نہیں، اچھے طریقے سے، لڑائی والی نہیں، زبردستی نہیں، پیار سے. اس کے آگے بھی مذمت ہوئی اور اپنے نہیں کی. وہ اپنے طریقے سے چلانا چاہتے ہیں. اصل میں یہ تھا کہ انہوں نے مجھے پوری دنیا میں پورے مطلب سارے جو میں نے بدنام کی تحصیبی ان کی عزت خراب کی تھی اس میری. اب ایسا جب عزت ملنی شروع ہوئی تو انہوں نے کہا ہم تو جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا میری بیوی تو شروع سے ان کی مانتی، میری نہیں مانتی. کھلاتا میں ہوں، چاہے مانگ کے کھلایا میں نے. یہ مانگنے والے حساب ہے نا. کہ میں نے کہا بھی کیس میں تھوڑی مدد کر دو تو انہوں نے کہا یار وہ تو نہیں ہے، وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا، آپ سیوا کرا لیا اگر اب وہ اسی سے چل رہا ہے. تو میں بھی اس کو ایک اللہ کی مرضی سمجھ کے قبول کر لیا ہے. ٹھیک ہے. کوئی نہیں کسی کے اعلی کار بنتا، اور نہ ہی کوئی بنا سکتا ہے. جنہوں نے بننا ہوتا ہے وہ پہلے ہلدی بن جاندے نے. اور بڑے بڑے بنتے دیکھے ہیں میں نے، جنہوں نے ہر بندہ ہی خرید لیا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی الحمدللہ مجھے نہ کوئی خرید سکا. ہاں میں لائل ہوں، میں پیس چاہتا ہوں دنیا میں، پاکستان میں. یہ میں چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں تھوڑی کوشش کروں، زیادہ کروں، گیو اپ کروں، وہ میں کرتا رہوں گا. کیونکہ یہ میرا کام ہے. مجھے سلانے کی کوشش کی گئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا لڑکے مر جاؤ، وہ ٹھیک ہے. یہ تو ہار کے مرنا تو اچھی بات نہیں ہے نا، اس سے آخرت بھی جاتی ہے. اب یہ بات ہے کہ وہ ان کو ماڈرن بنائیں میری بیٹیوں کو، وہ ان کو مولوی بنائیں، یہ ان کے اوپر ہے. میرے ہاتھ میں یہ نہیں ہے. یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اور یہ میرے اپنے لوگوں نے کیا ہے. کہتے ہیں یہ مسجدوں میں نہیں آتا. مسجدوں میں تو تھا، میں جاتا تھا. میں کیوں نہیں جاتا تھا؟ 5 وقت کا نمازی تھا. یہ وہ جب وہاں پہ وہ باتیں ہی نہیں ہیں، وہاں پہ بھی پولیٹکس ہے، وہاں پہ بھی کمیٹیاں ہیں، تو کیا کریں وہاں پہ جا کے؟ جہاں پہ حق بول ہی نہیں سکتا بندہ، سچ نہیں بول سکتا وہاں پہ کھڑا ہو کے.
کہ جو جسم حرام مال سے پلا وہ جہنم کا بالن ہے، جس نے جھوٹ بولا اس کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیتا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی وہ ریا ہے، ریا شرک، یہ چیزیں بتائیں نا جو عام ہیں، یہ چیزیں بتائیں گے، اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کریں گے، جو کر سکتا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیا جاتا۔ تو بہرحال اتنی بات ہے، کوئی تھوڑی پوری کر سکا ہوں کہ نہیں واللہ عالم، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی تو آئے، مجھے کورٹ کے لیے مدد چاہیے، اور یہ پاکستان کے لیے مدد ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ میری تو جڑی عزت ہے نا وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو فارغ ہوگی نا، لیکن اندر جو علم ہے نا، علم اب اس کا ہی ہے کہ اس کی عزت کرنی ہے، اس کی بڑی انسلٹ ہوئی ہے، اس علم کی، قرآن کی، ہمارے دین کی، اس کی انسلٹ ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے اگر میں یہ ایک ہی ہے، کورٹ میں جا کے میں ثابت کر سکتا ہوں، یا کورٹ میں جا کے میں فارغ ہو سکتا ہوں، ان چیزوں سے انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، تاکہ پھر کسی لوگوں کو یہ باتیں کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور باقی رہی کام آپ کریں بزنس کی، کام کی، وہ اب نہیں، میں نے جب کیا ہے تو کیا ہے، یہاں پہ آ کے کرنے کی کوشش کی ہے، نہیں کر سکا۔ اب وہ میرا کام یہی ہے، پڑھنا، سننا اور تھوڑا کچھ آگے بھیج دینا۔ اس کے لیے اگر ہو سکے تو میرے یہ پاسورڈ وغیرہ آؤٹ ہے، ٹریفک کا کوئی پتہ نہیں، تو آپ کوئی ایک بندہ یار آ جائے، میری مدد کر دے۔ میں یہاں پہ دکان پہ قصور جہاں پہ بھی جاؤں گا نا، مجھے تنخواہ دیں گے یا کوئی نہ کوئی اور سسٹم لگا دیں گے، یہ ہو رہا ہے۔ جہاں پہ بھی جاتا ہوں برا بنا ہوں سبھی سے، لیکن میں نے برا کیا نہیں ہے، آپ لوگوں کا بچا رہا ہوں ابھی بھی، کہ یار ہم میں وہ ایمان کی کمی ہے، پروپوگنڈے میں آئے ہوئے، لیکن وہ کر نہیں رہے۔ باقی رہی سیاست کی بات یہ میں نے سیکھنے کی کوشش کی، پتہ چلا ہے یار شاید ہو سکتا ہے کچھ مدد کر دیں، سیکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے خیال ہے میں نہیں سیکھ سکتا، وہ اتنے جھوٹ ہیں، اتنے پروپوگنڈے ہیں کہ میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ کیا بات، جو اصل ایشو ہے اس کی طرف کوئی بھی نہیں ہے۔ اصل ایشو ہے ہمارے جو ادارے ہیں وہ لاس میں جا رہے ہیں۔ اب جب تک ہم اس کو لاس پہ نہ نکالیں گے، کوئی بھی گورنمنٹ یا اپوزیشن نہ بولے گی، تو دونوں ہی ووٹ کے لیے نہیں بولتے، کیونکہ ریلوے میں دیکھیں کتنے ووٹ ہوں گے، اسٹیل میں بھی ووٹ ہے، اس طرح اداروں میں ووٹ چلتے ہیں، پھر ان کی برادریاں ہوتی ہیں جن کی اتنی تنہائیں ہوتی ہیں، ان کے لوگ سنتے بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی پاور ہے، اس کے بارے میں پولیٹیشین تو نہیں بولیں گے، چاہے ساری عمر کاٹے جی جان، تو کون بولے گا؟ ان کو کون صحیح کرے گا؟ یہ چیزیں ہیں جو سننے والی ہیں، لیکن یہاں پہ کیا سنتا ہوں، این آر او، طریقے عدم اعتماد، جلوس، یہ وہی ہے۔ 4 مہینے ہو گئے مجھے کوئی اچھی خبر نہیں ملی۔ میں اگر یہ بولتا ہوں کہ یار جو ہمیں جڑیاں چیزاں سانوں گھاٹا پاندیاں نے پیاں یار، انہوں نے کور کرو یار، نہیں تو ٹھیکے دے دو، کیا اس میں بڑی بات ہے، شیئر کر دو، تو چلو سسٹم ڈیولپ ہوگا، اوپر آئیں گے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے ویسے، کتنے کو ہم ادھار کھائے جائیں گے، اور وہ بھی گھاٹے میں، کچھ قرضہ سود کا دے دیا، کچھ گھاٹے سے چلے گئے، تو اس طرح ساری عمر ہم اوپر نہیں آئیں گے، یہ عزت کا مال نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا آپ لوگوں نے مجھے فقیر بنا دیا، تو پھر آپ کے ساتھ بھی تو وہی ہوا نا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں حل ہوں، تو میں حل تو کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایسے کروں گا جیسے ایک گھر میں اریسٹ کیا ہوا آپ لوگوں نے، اور اوپر سے مجھے ہی برا بنایا ہوا۔ یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اعلیٰ کار تھا؟ اگر میں اعلیٰ کار تھا تو آپ میرے پاس آئے کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں؟ میں نے تو کئی دفعہ کہا میں غلط کر رہا ہوں یا غلط ہاتھوں میں ہوں، آپ مجھے بتائیں، آئیں میرے ساتھ بات کریں، کوئی بھی نہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنا اپنا مشن پہ تھا، الحمدللہ میں اپنے مشن پہ تھا۔ میرا مشن یہ تھا جتنا بھی نالج حاصل کر سکوں اور جتنا آگے پہنچا سکوں میں کرتا رہا ہوں، بے لوث فی سبیل اللہ کیا۔ یہ ابھی بھی یہ میرا مکان ہے، یہ میری دکان ہے، یہاں پہ تو میری سنتا نہیں، آئیں کوئی اس کو بکا کے کوئی لڑکیوں کو پیسے دوں، یہ لو بھائی، کچھ میں اپنا کوئی کروں کام، یہی کروں، یا کسی کوئی اچھی جگہ پہ جا کے وہاں پہ اچھے طریقے سے کروں، یہ کر سکتا ہوں، لیکن موقع نہیں دیا جا رہا۔ ایسے
دے رہے ہیں بھی گالا پین موڑ دے جاؤ فلانا یہ وہ ہر طرح سے کہ یہ گالا کڈے یا اگریسو ہو جائے تو کہیں یا پاگل ہو گیا. ایسے نہیں ہونے والا، کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ میری اینمی کون ہے. یہ مجھے تپاتے ہیں تو میں اب ہنستا ہوں، اب میں غصہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، غصہ کیا جاتا ہے اپنوں کے ساتھ، جب اپنے نہ رہیں تو پھر غصہ نہیں ہوتا ان کے ساتھ، پھر ان سے بچنا ہوتا ہے. بس یہی میری بات ہے. یہ کبھی بھی نہ سوچے کوئی مجھے استعمال کرے. ہوگا وہ کون سا ایجنٹ ہے مجھے نہیں پتا، میں نے کچھ آ کے تو نہیں دیکھا. جس نام پہ آتے ہیں وہ کوئی پورے ہیں، وہ دیکھتا ہوں میں. اب وہ کام کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میں کیا کر رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے. مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں، پڑھ کے جب میں نے بولنا آتا ہے میں بول دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں. چلو کوئی تو سن لے گا، لیکن وہ بھی پیس امن اور سب کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی دوسری نہیں. غصے میں اگر کوئی ایسی بات کر بھی جاتا ہوں، غصے میں بول بھی دیتا ہوں کوئی سخت الفاظ، تو یہ نہیں ہوتا کہ میں واقعی سخت ہوں، نرم ہو جاتا ہوں فوراً. ٹھیک ہے، غصہ بھی آنا بھی چاہیے. کیا غلط کیا ہے جن لوگوں نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا اس ملک کے اوپر، آپ ان کو یہ غداری کا یا ایجنٹ ہونے کا تانا دیں یا برا بھلا کہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے، زیب نہیں دیتی. مدد کرنے کی بجائے پھنسانا اچھی بات نہیں ہے. تو میں تو ڈرتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں نے دل سے تو برا کیا ہی نہیں. میں نے جان بوجھ کے تو کسی کو دل نہیں دکھا. اب کسی کا دکھتا ہے دل تو میں اس میں کیا کروں. دکھتا یہی ہے بیٹا. 2 چیزیں میں نے مانگی اپنی بیٹیوں سے، کچھ زیادہ نہیں مانگا. میں نے کہا بیٹا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے اور سچ بولنا ہے. یہ بڑی ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی بڑی ڈیمانڈ نہیں. اللہ حافظ.